الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر کرم احسان و ثنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج جو بابرکت رات ہے اس تک ہمیں حفظ و ایمان میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے بعد حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی رات جو 15 شعبان ہے، اس سے پہلے جو مہینہ تھا اس کا نام تھا رجب المرجب جو آج ہے، آج مہینہ ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، آج 15ویں رات ہے۔ جیسے کہ اس کی بہت سے احادیثیں ملتی ہے جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ 15 شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جس کی ہم انتہا نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ الرحمن پوری تفصیل سے آج ویڈیو بنے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ ہے، شعبان شہر رمضان اللہ، شعبان میرا شہر ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ شعبان کو نسبت اپنے ساتھ دی، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی جس چیز کی خود اپنے ساتھ نسبت کریں جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت ہمیں چاہیے بھی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوگی، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے، اس سے بڑی کون سی اب اس میں بلندی چاہیے۔ بہرحال اس میں بہت فضیلت ہے اس رات میں، 15ویں رات میں جو 15ویں شب ہے، آج رات انشاءاللہ الرحمن۔ شعبان شہر رمضان اللہ، شعبان میرا شہر ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے یہ کافی ہے، بس اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ کی۔ کس کے ساتھ کی؟ اپنے ساتھ کی۔ شعبان سے پہلے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے۔ کب؟ رجب المرجب میں ہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا پیاری دعا سکھائی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں۔ کس میں؟ رجب اور شعبان کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں اس کی رحمتیں عطا فرما۔ کس کی؟ رجب اور شعبان کی۔ اس کے بعد ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ رمضان مبارکہ تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد الغرض جو یہ ہے نا، شعبان کے مہینے میں بے انتہا فضیلت ہے، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خاص خیال رکھتے۔ جو آج چل رہا ہے شعبان، 15 دن گزر گئے ہیں، اب 15 دن ابھی باقی ہیں، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خاص خیال رکھتے تھے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن شریف کو کھولیں، تھوڑے پارے پڑھیں، تھوڑی نمازوں کے ساتھ دل لگائیں، خضوع پیدا کریں۔ رمضان سے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں بے انتہا روزہ رکھتے تھے۔ اس میں حدیث مبارکہ ہے، ام جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بغیر کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا کس میں رکھتے تھے، یہ شعبان میں رکھتے تھے۔ کس میں؟ شعبان میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے شعبان میں کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے گا۔ یہ کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص دن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ بندے تاکہ اسے پکڑنا ہوگا تو پکڑ لے گا، جسے چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑ لے گا، جو بدقسمت ہوگا وہ چھوڑ دے گا، جو قسمت والا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہوگا وہ چھوڑے گا اس رات کو نہیں۔ جو یہ شب برات ہے اس کی تفسیر ہے، ایک تفسیر ہے، کیا ہے؟ ایک تفسیر لکھا حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کیا ہے؟ ایک تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے نام رکھے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات کے کچھ نام رکھے ہیں، کیا رکھے ہیں؟ کچھ نام رکھے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، لیلۃ البرعاء جہنم سے بری ہونے والی رات۔ کون سی؟ جہنم سے بری ہونے والی رات۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، کس میں؟ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بستر میں آرام فرما رہی تھی۔ کیا فرما رہی تھی؟ آرام فرما رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی، جاگ گئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھی جنت البقیع کے، پھر وہ گئی جنت البقیع۔ کہاں گئی؟ جنت البقیع گئی، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دعائے مغفرت کر رہے تھے اولادوں کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کے دن، شب برات کی رات قبروں پر جانا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شعبان کی، یعنی شب برات ہے۔ کیا ہے؟ شب لیلۃ البراء ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، لیلۃ البراء ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، یہ راتیں ہیں۔ اور آج کون سی رات ہے؟ 15ویں رات ہے شعبان کی، یعنی شب برات۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا ہوا تھا؟ آج کیا ہوتا ہے؟ کس دن؟ 15ویں رات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ پاک آسمانی پہلے عرش پر آتے ہیں، کس پر؟ اور اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں پہلے عرش پر، اور نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بنو قلب ایک قبیلہ تھا، کیا تھا؟ بنو قبیلہ، یہ قبیلہ تھا، ان پہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنی بکریاں عطا کی تھی، ہزاروں میں بکریاں تھی۔ فرمایا ان کے بال، ان کے جو جسم پر بال تھے، اس کے بعد میں حدیث مبارکہ، جتنے ان کے بال تھے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں اس رات میں۔ کیا؟ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ اس سے بڑی کیا یہ ہوگی؟ جتنے بنو قلب کوئی عام قبیلہ نہیں تھا جس میں ہزاروں میں بکریاں تھیں، اور جن کے بکریوں کے بال جتنے ہاتھ پر لگ جاتے، جتنے بھی تھے بال، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ ان لوگوں میں ہمیں بھی آنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شعبان کی، یعنی شب برات ہے، شب براء ہے، شب لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ البراء ہے، کے بالوں بنو قلب کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے؟ جتنے ان کے بال ہے اتنے پہلے تھا کیا؟ لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں، اب اتنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ کن کی؟ جتنے بنو قلب کے بکریوں کے یہ جسم پر بال ہے اتنے لوگوں کے یہ گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں مشکات المصابیح میں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ تمہیں پتہ ہے آج 15ویں رات یعنی شب برات اللہ پاک کتنے لوگوں کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو پیدا ہونے، سارے سال کے گناہ نام اعمال ہمارے پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں۔ کتنا نافرمانی کی، کتنی نماز قضا کی، کتنے جمعہ قضا کی، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہم نے نافرمانی کی، وہ سارا اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔
فرمایا پورے سال کا رزق بھی آج ہی تقسیم کیا جاتا ہے. اب اس رات جو سویا اس کو کیا رزق؟ آج MBBS کر کے، B.Tech کر کے، MBA کر کے، کیا کیا بڑی ڈگریاں کر کے، پھر بھی آج لاچار پھر رہے ہیں، آج دروں پہ پھر رہے ہیں. اس رات میں اللہ رب العزت رزق بانٹے، ہم اسی رات میں سو جاتے ہیں، اسی رات میں ڈریم 11 کھیلیں گے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کون؟ حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 15ویں رات میں عبادت کرتے، یعنی قیام کرتے. کیا کرتے؟ قیام کرتے، یعنی کھڑا رہتے. کیا کرتے؟ 15ویں رات کو کھڑا رہتے اور روزہ رکھتے، دوسرے دن کا روزہ رکھتے. کب؟ 15ویں رات میں یہ شب کرتے، قیام کرتے، دوسرے دن کیا رکھتے؟ روزہ رکھتے. انشاءاللہ الرحمن ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ بھی روزہ رکھیں گے، میں بھی روزہ رکھوں گا انشاءاللہ. فرمایا اللہ پاک پہلے عرش پر اپنا نزول فرماتے ہیں اور 3 پکار کرتے ہیں. کتنے پکار کرتے ہیں؟ 3 پکاریں کرتے ہیں. ہے میرا کوئی بندہ جس کو میں مغفرت کروں، جس کو میں مغفرت کروں. اب اللہ تعالیٰ خود پکارے، ہے کوئی بندہ جس کو میں مغفرت کروں. دوسری پکار میں ہے کوئی بندہ جس کو روزی ڈھونڈ رہا ہے، جو رزق ڈھونڈ رہا ہے. تیسری پکار ہے کوئی بیمار جس کو میں مغفرت یہ شفا کروں. کیا کروں؟ ہے کوئی بیمار جس کی میں شفا کروں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت خود پکارتے ہیں پہلے عرش پر آ کر. اب اگر پھر ہم اس رات بھی سو گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ نہیں. اب 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی شب برات میں. کتنے لوگوں کی؟ 8 لوگوں کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوگی. پہلا ہے شرک کرنے والے کی. کس کی؟ شرک کرنے والے کی. دوسرا ہے ناحق قتل کرنے والے کی. تیسرا ہے دل میں کینہ رکھنے والے کی. کس نے؟ کینہ رکھنے والے کی. بدکاری کرنے والی عورت کی. کس کی؟ بدکاری کرنے والی عورت کی. تथा تعلق یعنی رشتہ توڑنے والے کی. شلوار یعنی ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی. اور والدین کے نافرمان کی. دوسرا ہے شراب پینے والے. کس کی؟ شراب. ہمیں ان 8 چیزوں سے اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو محاسبہ کریں، اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو اللہ رب العزت کی بے انتہا توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.